شہزادے کو ہوش آیا تو وہ ایک مکان میں تھا۔ یہ ایک عام سا کچا سا مکان تھا۔ شہزادہ اس مکان کے ایک کمرے میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ شہزادے کی چارپائی کے پاس ایک بوڑھا سا آدمی کھڑا تھا۔ شہزادے نے کہا، میں کہاں ہوں؟ اس بوڑھے نے کہا، شہزادے تم جنگل میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے، تب میری بیٹی تم کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر یہاں لے آئی، اور پھر تم کو بے ہوشی کی حالت میں شہد کا شربت دیا گیا جس سے تم ہوش میں آ گئے۔ اب تم جہاں جانا چاہو صبح ہوتے ہی چلے جانا۔ میری بیٹی کھانا تیار کر رہی ہے، تم کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں کھانا لگ گیا۔ بوڑھا آدمی کمرے سے باہر جاتا تھا اور کھانے کے برتن لے کر آتا تھا۔ شہزادے کو بھوک زور کی لگی تھی۔ شہزادے نے کھانا کھایا۔ کھانا بے حد لذیذ تھا۔ شہزادے نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور پھر وہ بوڑھے آدمی سے باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں ایک مزیدار سا گرم مشروب ایک لڑکی لے کر آئی جس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس نے وہ مشروب بوڑھے آدمی کو دیا اور اس نے وہ مشروب شہزادے کے سامنے پیش کر دیا۔ شہزادے نے لڑکی کی صورت تو نہیں دیکھی، مگر یہ اندازہ ہو گیا کہ لڑکی بے حد خوبصورت ہے اور ساتھ ہی وہ کافی سخت جان بھی لگتی تھی۔ اسی طرح باتوں باتوں میں رات بیت گئی اور دن نکل آیا۔ اگلی صبح بوڑھے نے شہزادے کو خوب اچھا سا ناشتہ کروایا اور پھر شہزادہ رخصتی کی تیاری کرنے لگا۔ اب ہوا یہ کہ ایک لڑکی کا گھونگھٹ ہوا کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے اٹھ گیا اور شہزادے کی نظر بوڑھے کی بیٹی پر پڑ گئی۔ شہزادے نے آج تک اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اب شہزادے نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ شہزادے نے بوڑھے سے کہا، میں اس ملک کا شہزادہ ہوں، یہ تم جانتے ہو، مگر آج میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں۔ تمہاری بیٹی بے حد حسین ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنا داماد بنا لو۔ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب بوڑھے نے کہا، شہزادے حضور، پہلی بات آپ کے رہنے سہنے میں اور ہمارے رہنے سہنے میں بے حد فرق ہے۔ میری بیٹی تو ایک دب گرن ہے۔ دب گرن وہ ہوتے ہیں جو مسجد کے لیے چٹائی وغیرہ تیار کرتے ہیں۔ کھجور کی چھال سے جو مسجد میں چٹائیاں بنتی ہیں، وہ جو بناتے ہیں ان کو دب گر کہتے ہیں یا دب گرن کہتے ہیں۔ اور پھر میری بیٹی شکار کرتی ہے، تیر چلاتی ہے، تلوار چلاتی ہے، مگر میں نے سنا ہے کہ آپ کو ان میں سے کچھ بھی نہیں آتا ہے، نہ ہی تیر بازی، نہ ہی تلوار بازی، اور پھر آپ کی شادی تو ہو چکی ہے۔ شہزادے نے کہا، میری جو شادی ہوئی تھی وہ میری پسند نہیں تھی، اور تیر اور تلوار میں سیکھ لوں گا۔ اب بوڑھے نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں۔ بوڑھے نے اپنی بیٹی سے کیا پوچھنا تھا، بوڑھے کی بیٹی نے بھی سب کچھ سن لیا تھا۔ اب بوڑھا اپنی بیٹی کے پاس گیا اور اس سے بات کرنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر میں بوڑھا شہزادے کے پاس آیا اور شہزادے سے کہا، شہزادے میری بیٹی کہتی ہے، تیر یا تلوار تم کیا سیکھو گے؟ میں کیسے مان لوں؟ تم ایسا کرو، میرے ساتھ مل کر دب یعنی چٹائی بنانا سیکھ لو۔ اگر تم چٹائی بنانا سیکھ لو تو میں مان لوں گی کہ تم تیر اور تلوار بھی سیکھو گے۔ اب شہزادہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ تو ایسے کاموں کے نزدیک تک نہ جاتا تھا، مگر اب اسے بھی دب گرن کے ساتھ مل کر چٹائی بنانا ہوگی۔ خیر، شہزادے نے سوچنے کی مہلت مانگی اور گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے بھر دب گرن کا چہرہ شہزادے کی نظروں میں گھومتا رہا اور شہزادہ اسی سوچ میں گھر پہنچ گیا۔ شہزادہ گھر پہنچ گیا۔ بادشاہ شہزادے کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ اس نے شہزادے کو ٹھیک ٹھاک دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ شہزادے نے بادشاہ کو اپنی رات بھر کی ساری بات بتائی اور پھر اس نے کہا کہ وہ دب گرن سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا، تم پہلے سے شادی شدہ ہو اور تمہاری بیوی اچھی بلی ہے، تم کہیں پاگل تو نہیں ہو
شہزادے نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ وہ لڑکی مجھے پسند نہیں ہے، آپ نے زبردستی میری شادی اس سے کی، نہ اس نے مجھے اپنا شوہر مانا نہ میں نے اس کو اپنی بیوی، بس میں دب گرن سے شادی کروں گا، اور اگر میں دب گرن سے شادی نہ کر سکا تو میں ہمیشہ کے لیے یہ محل چھوڑ کر یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ یہ بات شہزادے نے کچھ ایسے لہجے میں کہی کہ بادشاہ کو لگا کہ اگر اب کی بار شہزادے کی بات نہ مانی گئی تو شہزادہ ایسا ہی کرے گا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ شہزادے کی بات مان لے، اور پھر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم دب گرن سے شادی کر لو۔ اب شادی سے پہلے دب گرن کی شرط پوری کرنی تھی، اس لیے روزانہ شہزادہ جنگل میں دب گرن کے گھر چلا جاتا اور چٹائی بنانا سیکھتا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور آخرکار شہزادہ چٹائی بنانا سیکھ گیا۔ اب جب شہزادے کو چٹائی بنانی آ گئی تھی تو اب شہزادے نے اپنے باپ